الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ سلف سے لے کے خلف تک اجماعی مسئلہ ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلم الثبوت اور متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل اور بزرگ صحابی رسول ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب الاستذکار کی دو عبارات کو پیش کر کے بعض احباب اس مسئلے پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 238 اور 239 کے دو اقتباسات بہت زیادہ ان کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ایک اقتباس یہ ہے کہ ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین فضیلت کی تفاضل کی بات کریں، اور دوسرا اقتباس یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس میں توقف کریں۔ اب ہمارے بعض احباب ان دونوں اقتباسات کو لے کر اہل السنہ والجماعہ کے اس اجماعی موقف پر قدغن لگانے کی کوشش میں دن رات مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پر میں حافظ ابن عبد البر کے ان دونوں اقتباسات پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ان دونوں اقتباسات کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیے کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے یہ دونوں اقتباسات سورہ حدید آیت نمبر 10 کے بالکل خلاف ہیں، کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ان دونوں نے خرچ کیا، یہ دونوں حضرات برابر نہیں ہو سکتے۔ ایون کہ آگے اللہ جل مجد الکریم نے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا اولئک اعظم درجہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجے بڑے ہیں، جن کے درجات بہت بڑے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے والوں کے درجے کو یعنی ان کی افضلیت کو قرآن مجید والفرقان الحمید خود بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ حافظ ابن عبد البر کے یہ دونوں جو موقف ہیں، یہ دونوں موقف قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہیں۔ توقف کے قول کا بھی کلا کما ہو گیا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے، اور اس قول کا کہ جی ہمیں بھی کسی نے اختیار نہیں دیا ہمیں کہ ہم صحابہ کرام کے مابین تفاضل کی بات کریں۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ حافظ ابن عبد البر کا اپنے اس قول سے رجوع ثابت ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے صرف ایک ہی کتاب الاستذکار نہیں لکھی، بلکہ آپ کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کی 3 جلد کے اندر حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے واضح طور پر اس قول سے رجوع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر تیسری بات یہ عرض کر دوں کہ حافظ ابن عبد البر کی زندگی کے کچھ حصے ایسے ہیں جن سے یعنی کچھ وقت ایسا ہے کہ جن سے ہر کوئی واقف نہیں ہے۔ اسی الاستذکار کے مقدمہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حافظ ابن عبد البر کی زندگی کا ایک حصہ مذہب ظواہر پر گزرا ہے، یعنی اس حصے میں وہ کسی امام کے مقلد نہیں رہے، اور الاستذکار اسی وقت میں لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور پھر یہاں پر سب سے اہم بات یہ عرض کر دوں، تیسری بات، کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یوں ہی شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تصریح کی تکمیل الایمان کے اندر، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر اس کی تصریح کی
کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہ قول شاذ ہے، اور شاذ اقوال اجماع امت کے مقابل نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہ لوگ جو بڑی ہی بغلے بجا رہے ہیں حافظ ابن عبد البر کے اس قول کو لے کر، ان کے دھڑے کے سر خیل پیر سید عبد القادر شاہ صاحب نے اپنی کتاب زبدۃ التحقیق کے بالکل آخری صفحے پر اس بات کو لکھا ہے کہ افضلیت کا مسئلہ باب العقائد میں سے، اور عقائد پر توقف نہیں کیا جاتا، عقائد پر خاموش نہیں رہا جاتا، بلکہ عقیدے کو واضح طور پر، برملا طور پر، اعلانیہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات تمامی احباب سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں مسلک حقہ اہل السنہ والجماعہ، مسلک حقہ اعلی حضرت پر کاربند رہنے کی توفیق